جو ہے برائی کی ایک برا بھلا کہتی ہے یہ کام تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے نفس لوامہ بنایا جو ہم کو جب ہم برائی کرتے ہیں ہمارے کالا سیاہ ہو جاتا ہے تو ملامت ہوتی ہے نفس اللوامہ. نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ساری قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک و مدبر، اور لاکھوں درود ہو آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارا یہ سلسلہ جاری تھا موت سے محشر والا، اور آج ہم بات کریں گے روح اور نفس کے بارے میں. یہ روح کیا چیز ہے، یہ نفس کیا چیز ہے، اور کیا یہ سارے چیزیں الگ الگ ہیں، اس کے بارے میں ہم جانیں گے. کیونکہ انسان اگر یہ جان لے گا موت کی حقیقت، اور جب اس کی روح قبض ہوگی اور روح اس کے اندر جو ہے اس کی حقیقی یہی چیز ہے، یعنی انسان جسم کو انسان کہا نہیں جاتا. اگر کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے تو یہ نہیں کہتے کہ حامد بھائی کہاں ہیں، یہ نہیں کہتے احمد بھائی کہاں ہیں، یہ کہتے ہیں ان کی لاش کہاں ہے، یہ کہتے ہیں میت کہاں ہے. تو اس طرح سے لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی انسان کی حقیقی چیز کیا ہے، روح اور نفس ہے. کچھ لوگوں نے روح اور نفس کو الگ الگ قرار دیا ہے اور کہا کہ نہیں، روح الگ چیز ہے اور نفس الگ چیز ہے. لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ روح اور نفس ایک ہی چیز، روح اور نفس ایک ہی چیز ہے. اور بہت سارے احادیث آئے ہیں، آیتیں آئے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ روح اور نفس الگ الگ. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر نفس جو ہے اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے جب روح جسم کے اندر ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ اس کو نام دیتا ہے نفس. لیکن جب نفس یا روح جب نکل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نام دیتے ہیں روح. یعنی نفس اس کو کہتے ہیں جب جسم کے اندر ہو، اور روح کب کہتے ہیں؟ جسم کے جب باہر آ جاتی ہے. اور ایک روح کا لفظ جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا نزل بہ الروح الامین. قرآن کس لیے نازل ہوا ہے، کون لے کے آیا ہے؟ وہ ہے الروح الامین، وہ ہے جبرائیل علیہ السلام. اور اسی طرح روح کا لفظ قرآن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آیت پڑھی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اسی طرح ہم نے آپ کے وحی کی ایک روح کو. تو روح اصل روح کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور قرآن کے لیے بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کیا کوئی روح کا کیفیت قرآن حدیث میں آئی ہے؟ نہیں آئی. قرآن حدیث میں کیسی ہوتی ہے روح اس کے بارے میں ذکر نہیں کہ بھئی اس طرح بنی ہوئی ہے یا کس طرح سے ہے، کچھ ذکر نہیں ہے. البتہ جو ہم نے احادیث پڑھی تھی کہ روح کو قبض کیا لے جائے گا، اس کو اوپر لے کے جائے گا
روح کو کپڑے میں بنایا جائے گا، تو یہ سب چیزیں بتاتی ہے کہ روح کی حقیقت ہے، لیکن روح کے بارے میں ہم کو نہیں پتا کہ کیا چیز ہے وہ، اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ روح کو نعیم دیا جائے گا، یعنی خبر میں نعمتوں سے اس کو روح کو دیا جائے گا اور عذاب بھی دیا جائے گا، دونوں بھی ہو گئے روح کو۔ تو روح جو ہے بدن سے الگ چیز ہے، مستقل چیز ہے، مستقل چیزیں دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ ہی ہے جو جانوں کو لیتا ہے جب موت آتی ہے انسان، واللتی لم تمت فی منامها، اور جب انسان سو جاتا ہے تبھی بھی اللہ جانوں کو لے لیتا ہے، جب انسان سو جاتا ہے، اس لیے نیند کو کہا جاتا ہے اخت الموت، موت کی بہن۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، تو جس کی موت آ جاتی ہے نیند میں ہی، جس کی موت آ، اللہ ان کے روحوں کو رکھ لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسروں کو بھیج دیتا ہے، یعنی نیند جو بیدار ہوتے ہیں روح واپس آ جاتی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ آیتیں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ تو کیا جب روح جب اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے تو کیا وہ روح جسم باقی نہیں رہتی؟ کیا انسان مر جاتا ہے نیند میں؟ نہیں، انسان مر نہیں جاتا ہے، لیکن ایک سلسلہ جڑ جاتا ہے۔ جو روح لے جاتی ہے وہ روح دنیا بھر گھومتی ہے، فرشتے لے کے جاتے ہیں وغیرہ، لیکن جسم میں بھی روح رہتی۔ اگر جسم میں سے بھی لے جائیں گے تو انسان مر جائے گا، انسان مر جائے گا۔ تو ایک سلسلہ ہے، ایک کنیکشن ہے جو نیند میں انسان کا ہوتا ہے۔ اس لیے کئی بار کئی خواب آتے ہیں، کہیں گھوم رہے ہیں وغیرہ، روح کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ روح کو جہاں جہاں لے جایا جائے گا اس کی وجہ سے انسان کو خواب آ سکتے ہیں، جو روح ہے نیند میں۔ اور قبر میں بھی ایک سوال آتا ہے، کیا عذاب جو ہے صرف بدن کو ہوگا یا روح کو بھی ہوگا؟ عذاب جو ہے صرف بدن کو ہوگا، جسم کو ہوگا، یا روح کو بھی ہوگا؟ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ دونوں کو ہوگا، دونوں کو ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی احادیث ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ جسم میں واپس روح کو لایا جائے۔ تو عذاب جو ہے دونوں کو ہوگا، یہی صحیح رائے ہے۔ کچھ نے کہا نہیں صرف روح کو ہوگا، کس نے کہا کچھ بدن کو ہوگا، نہیں، دونوں کو ہو سکتا ہے، دونوں کو ہو سکتا ہے۔ اب روح جو ہے کہاں رہتی ہے؟ روح کہاں رہتی ہے جسم میں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ روح کی کوئی ایک جگہ نہیں ہے، روح جو ہے سارے جسم میں دوڑتے رہتی ہے، اور اگر جسم سے ہٹ جاتی ہے تو موت ہو جاتی ہے، انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کے ہر جسم میں، ہر پورے بدن میں روح ہوتی ہے۔ تو روح کے بارے میں ہم جان رہے تھے، کیا روح، کسی نے کہا کہ روح جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ ہے، اور کہا کہ روح جو ہے لافانی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے، اس پہ علماء کا اجماع ہے کہ روح ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اس پہ کئی سارے آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، تو ہر چیز میں روح بھی آ جاتی۔ اور زکریہ علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ نے کہا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اور ہم نے آپ کو بنایا جب آپ کچھ نہیں تھے۔ تو اب انسان کا جو لفظ آتا ہے اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ تو اسی بات میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا گیا کہ کیا عذاب جو ہے یا جو بھی نعمتیں ملیں گی قبر میں، کیا وہ صرف جسم کو ہو گئی یا روح کو بھی ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ لا تزال الخصومت یوم القیامہ، قیامت تک یہ جھگڑا ہوتے رہے گا جسم اور روح میں، حتی تختصم الروح والبدن، روح اور بدن جھگڑا کرتے رہیں گے قیامت تک۔ فتقول الروح للبدن، روح کہے گی بدن کے لیے انت عملت السیئات، آپ نے برائی کا عمل کیا۔ روح بولے گی بدن کو، جسم کو، آپ نے عمل کیا ہے۔ فیقول البدن للروح، بدن کہے گا، جسم کہے گا روح کے لیے حکم کس نے دیا؟ روح نے حکم دیا برائی کرنے کے لیے، تو دونوں جھگڑا کریں گے۔ روح کہے گی کہ آپ نے برا کا عمل کیا، اور جسم کہے گا کہ روح نے حکم دیا۔ فیبعث اللہ ملکا، تو ایک اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ لائے گا،
جو دونوں میں فیصلہ کرے گا، جو دونوں میں فیصلہ کرے گا کہ بھئی کون صحیح ہے۔ تو وہ فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ آپ کی مثال اس طرح سے ہے، ایک مقعد اور ایک اعمى، ایک لنگڑا آدمی جو بیٹھا ہوا ہے چل نہیں سکتا، اور ایک اندھے آدمی کی مثال۔ تو دونوں داخل ہوئے ایک باغیچے میں، دخلا بستانن، دونوں باغیچے میں داخل ہوئے۔ تو جو لنگڑا آدمی تھا اس نے دیکھا ایک پھل ہے وہاں پہ توڑنا ہے، تو فقال للعامہ، تو اس نے اندھے آدمی کو کہا کہ انی ارا ثمرا، میں ایک پھل دیکھ رہا ہوں کہیں، ولیکن لا استطیع النہوض الیہ، لیکن میں اٹھ کے لے نہیں سکتا، اٹھ کر لے نہیں سکتا۔ پھر اعمى بولا لیکنی لا استطیع النہوض الیہ ولیکن لا اراہ، میں استطاعت رکھتا ہوں جانے کے لیے مگر میں دیکھ نہیں سکتا۔ فقال المقعد تعال فاحملنی، تو وہ کہتا ہے جو لنگڑا ہے مجھے اٹھا لو۔ تو اندھا آدمی اٹھا لیتا ہے کس کو؟ جو لنگڑا ہے، اور دونوں جا کر وہ راستہ بتاتا ہے اور اندھا آدمی اس کو پکڑ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قال علیکما جمیعا، تم دونوں پہ عذاب ہوگا، دونوں پہ عذاب ہوگا، جس طرح اندھا اور لنگڑا آدمی تھا اسی طرح دونوں پر عذاب ہوگا، کیونکہ جسم میں تو برائی کا عمل کیا، لیکن حکم کس نے دیا؟ روح نے حکم دیا اس کو، روح نے اس کو دعا علیہما جمیعا، دونوں پہ، فکذالک انتما، اسی طرح آپ دونوں، تو جھگڑا وہیں پہ ختم ہو گیا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں، جو روح ہے یا نفس ہے ایک ہی چیز ہے، لیکن اس کے کوئی اقسام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی اقسام بتائے ہیں، اور 3 اقسام ذکر کیے گئے ہیں، 3 اقسام۔ پہلی ہے النفس لامارۃ بالسوء، ایسی نفس ہے جو برائی کی طرف بلاتے رہتی ہے ہمیشہ۔ امارہ یعنی حکم دینا، امر کرنا، سو یعنی برائی کی طرف، امارہ یعنی برائی، عین سے نہیں ہے یہ حمزہ سے، امارۃ بالسوء۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے برائی کی طرف ہمیشہ حکم دیتے رہتی ہے، برائی کی طرف بڑھاتے رہتی ہے، الا ما رحم ربی، سوائے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ جن پر رحم کر۔ تو پہلی جو نفس ہے وہ ہے النفس لامارۃ بالسوء، امارۃ بالسوء، اور دوسری ہے النفس اللوامہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں لوامہ والی نفس سے۔ لوامہ والی، لوم کہتے ہیں برا بھلا کہنا، تو انسان جب برائی کا عمل کی طرف جاتے رہتا ہے تو یہ نفس روکتی ہے، مت جاؤ، آپ کو ملامت کرتے رہتی ہے یہ کام مت کرو، یا کرنے کے بعد بھی ندامت کرتی ہے، توبہ استغفار کر لو۔ اس لیے کئی بار انسان جو گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے اس کو ملامت کرنے والی اتنی بار ملامت کرتی ہے وہ بھی مر جاتی، ملامت بھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے برائی اس کو برائی دکھتی نہیں ہے، اچھا ہی دکھنے لگتی ہے۔ تو یہ ہے النفس اللوامہ۔ اور تیسری نفس ہے النفس المطمئنہ، اطمینان والی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب موت کے قریب اچھی روح کے بارے میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاک روح، مطمئن روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ کی طرف لوٹ جا راضی ہو کر، مرضی ہو کر، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو، وادخلی جنتی۔ تو یہاں پہ سوال آتا ہے کیا یہ 3 الگ الگ قسم کے روح ہے ہمارے جسم میں؟ نہیں، یہ ایک ہی روح ہے، اس کے الگ الگ حالات، اس کے الگ الگ صفتیں۔ تو انسان اصل نفس تو برائی کی طرف بلاتی ہے، تو انسان کے پاس چوائس ہے، آپشن کہ وہ اگر چاہے تو اچھائی کی طرف جائے یا برائی کی طرف جائے۔ جو برائی کی طرف بلاتی ہے اگر انسان اس کا جواب دے لیتا ہے تو انسان کو لوامہ ہو جاتا ہے، نفس اللوام، ملامت کرتی ہے نفس۔ تو 2 نفسیں آ گئی برائی کی طرف، یعنی ایک نفس جو ہے برائی کی طرف بلاتی ہے، ایک نفس جو برا بھلا کہتی ہے کیوں تم نے یہ کام کیا۔ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے نفس اللوامہ بنایا، جو ہم کو جب برائی کرتے ہیں ہمارے دل میں جو کالا سیاہ ہو جاتا ہے، جو ملامت ہوتی ہے، یہ نفس اللوامہ کی وجہ سے، اللہ کی رحمت۔ اس لیے برائی کے ساتھ 2 نفس ہیں، 2 نفس، ایک ہے نفس امارۃ بالسوء اور دوسری ہے لوامہ۔ لیکن جب انسان امارۃ بالسوء کی نافرمانی کرتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ نفس مطمئن ہو جاتی ہے، نفس سکون کی زندگی گزارتی ہے، کیونکہ اس نے برائی کی طرف ہٹ کے اچھائی کی طرف چلے گا۔ تو یہ الگ الگ حالات ہیں جو انسان کے لیے آتے ہیں، الگ الگ حالات ہیں جو انسان گزرتا ہے، اور یہ ایک انہا نفس واحدہ، ایک ہی نفس،
لیکن الگ الگ حالات ہیں اور الگ الگ وقت پہ کبھی برائی کی طرف آتی ہے، برائی کے بعد ملامت ہوتی ہے، اگر انسان برائی کو چھوڑ دیتا ہے تو نیکی کی طرف دعوت دیتی ہے، وہ ہے مطمئن والی نفس۔ تو ایمان جب انسان کا مضبوط ہوتے جاتا ہے تو نفس مطمئن ہوتا ہے، وہ انسان مرنے دم تک وہ انسان مطمئن ہوتا ہے، اور اگر انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، برائیوں میں وہ ملوث ہو جاتا ہے، تو وہ انسان امارۃ بالسوء اور لوامہ میں ادھر ادھر ہوتے رہتا ہے، ادھر ہوتے رہتا ہے، لیکن بہت برا انسان تو امارۃ بالسوء بھی ہوتا ہے۔ اور اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نفس اور روح کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ اب بات کرتے ہیں کیا روحوں کو بھی موت آتی ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں جسموں کو موت آتی ہے جب روح نکال لیے جاتی، لیکن کیا روح کو بھی موت آ جاتی؟ تو اس کا سوال ہاں بھی ہے اور نہ بھی ہے۔ ہاں کس طرح ہے روح کی موت؟ جب جسم سے نکال جاتی ہے وہی روح کی موت ہے، وہی روح کی موت ہے، یعنی جب جسم سے نکل جاتی ہے روح منہ کے ذریعے سے، وہی روح کی موت ہے۔ دوسرا نہ کا جواب کیا ہے؟ روح کو کیا ختم کر دیا جائے گا؟ نہیں رہے گی، ویسا نہیں ہوگا۔ روح ہمیشہ باقی رہے گی، قیامت تک باقی رہے گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روح کو واپس جسموں میں ڈال دے گا، واپس میں، یعنی پورا برباد نہیں ہوگی۔ جیسا جسم برباد ہو جاتا ہے روح کبھی ویسا موت نہیں آئے گی، لیکن موت جو روح کو آئے گی، اللہ تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو یعنی ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یہ موت آتی ہے، لیکن کس طرح سے؟ پورا برباد نہیں ہوگی، لیکن جو جسم سے نکلتی ہے وہی انسان کے لیے موت ہے۔ اور قبر کے عذاب یا نعیم میں بھی، دونوں میں بھی اکثر ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں قبر کے لیے، قبر کا عذاب استعمال کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آنا چاہیے نعیم القبر، قبر کی جو نعمتیں ہوں گی۔ تو ہمیشہ عذاب قبر نہیں کہنا چاہیے، سب سے پہلے کہنا چاہیے نعیم القبر، نعمتیں قبروں، قبر کی نعمت، کیونکہ وہ بھی تو ہوگا۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ قبر میں صرف عذاب ہوتا ہے سمجھتے ہیں، لیکن اچھے لوگ بھی تو ہوں گے، مومن تو ہوں گے، اس لیے پہلے الفاظ کہنا چاہیے قبر کی نعمتیں، نعیم القبر اور عذاب القبر۔ رسول اللہ بھی دونوں نے کہا نعیم القبر و عذاب القبر، لیکن اکثر لوگوں کے زبانوں پہ عذاب القبر ہی آتا ہے۔ تو پھر کیا روح کو قبر میں جو نعیم ہوگا یا برزخ ہوگی، جو زندگی ہوگی، برزخ یعنی موت کے بعد والی زندگی کو برزخ کہا جاتا ہے، قیامت سے پہلے، قیامت سے پہلے پردہ جو ہوگا اس کو برزخ۔ تو کیا روح کو واپس لے کر چلے جائیں گے جسم میں واپس؟ بالکل واپس چلے جائیں گے، بالکل واپس چلے جائیں گے۔ اور پھر کہاں ہوگی، کہاں ہوگی روح؟ تو الگ الگ درجے ہیں لوگوں کے، جیسے انبیاء ہیں، انبیاء کے روح کہاں ہوں گے؟ جسم میں بھی ہوں گے، اور ایک جگہ کہاں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ اعلیٰ جنتوں میں، ان کے علیین میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ جگہوں پہ رکھے گا۔ تو پہلے ہو گئے انبیاء، ان کی روح کہاں ہوگی؟ اعلیٰ جگہوں پہ ان کی روح ہوگی۔ دوسرے ہیں شہداء، شہیدوں کی روح کہاں ہو؟ شہید جو ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، ان کی روح کہاں ہوگی؟ ان کی روح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چڑیوں میں ہوں گی، ہرے چڑیوں پرندوں میں ہوں گی جو جنت میں گھومتے رہیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا یہ آیت کے بارے میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ مت سمجھو جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں، جو مارے گئے اللہ کے راستے میں، ان کو مردہ مت سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ یہ آیت کو کئی لوگ غلط سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ مرتے ہی نہیں، شہداء مرتے ہی نہیں، ان کو موت نہیں آتی۔ نہیں، عبداللہ بن مسعود سے بھی پوچھا گیا، قال فاما انا انا قد سألنا عن ذلك، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت کے بارے میں پوچھا کہ کیا شہید کو موت نہیں آتی؟ نہیں، موت آتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی روحیں ارواحہم فی جوف طیر خضر، ہرے پرندوں کے پیٹ میں ان کی روح ڈال دیتا ہے اللہ تعالی، اور ان کا گھونسلہ کہاں ہوتا ہے؟ قندیلوں کی طرح عرش پر لٹکا ہوتا ہے، قندیل ہوتے ہیں، قندیلوں کی طرح عرش پر ہوتے ہیں، قنادیل معلقۃ بالعرش۔ تو عرش ہے، عرش کے نیچے قندیلیں نظر آئیں گی، اور قندیلوں میں وہ چڑیا رہیں گی، چڑیاؤں کے پیٹ میں ان کا روح رہے گی۔ شہادت جو شہید ہوں گے
اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں سے کھانا بھی حکم دے، تسرح بہ الجنہ، وہ لوگ جا کے جنت میں کھائیں گے بھی، جہاں چاہے گھوم سکیں گے. ثم تاوی الی تلک القنادیل فاطلع علیہم، تو اللہ تعالیٰ ایک بار ان کو دیکھ لے گا، ایک بار ان کو دیکھ لے گا، یہ چڑیاں گھوم رہی ہیں، ان کو دیکھ لے گا. فقال هل تشتهون شیئا، کچھ اور چاہتے ہو؟ شہیدوں سے پوچھے گا کچھ اور چاہے گو؟ قالوا ای شیء نشتہی، کس چیز کی چاہت ہوگی؟ ابھی جنت میں جہاں چاہے جا کر کھا سک رہے ہیں. وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا فَفَعَلَ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ 3 بار سوال کرتا ہے اسی طرح، کچھ اور چاہتے ہو، کچھ اور چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں چھوڑے گا نہیں جب تک یہ سوال پوچھے گا، اللہ ہم سے پوچھتے جا رہا ہے کچھ اور چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا قالوا یا رب، اے ہمارے رب، نرید ان ترد ارواحنا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری روحیں واپس پلٹا دیں، اور کیا کریں گے ہم؟ فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، تاکہ آپ کے راستے میں ہم پھر سے شہید ہو سکیں، تاکہ آپ کے راستے میں ہم پھر سے شہید ہو سکیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، واپس دنیا میں نہیں آ سکتا. تو اللہ تعالیٰ فلما رأى ان لیس لهم حاجہ، اللہ نے جب جان لیا کہ ان کو کوئی اور ضرورت نہیں ہے، اللہ نے چھوڑ دیا ان کے. تو یہ دوسری جگہ ہے جو شہیدوں کی روح ہوتی ہے، وہ کہاں ہوتی ہے؟ پرندوں میں، ہرے پرندوں میں. اور ان کے جھوپڑی کہاں، جو گھونسلہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ قندیل کی طرح عرش پر لٹکے ہوئے، عرش پر لٹکے ہیں. مومنوں کی روح کہاں ہوتی ہے؟ مومنوں کی روح کہاں ہوتی ہے؟ وہادی اور ارواح. لیکن یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک جگہ کہا کہ سب شہید نہیں ہو سکتے. ایسا شہید جس کے پاس ایک چیز نہ ہو، وہ ہے قرض. اگر شہید بھی ہو اور اس کے پاس قرض ہے اور وہ مر گیا تو اس کا بہت برا حال ہوگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک آدمی آ کے پوچھا کیا آپ ایسے آدمی کو دیکھتے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تو اس کے پورے گناہ معاف ہو گئے؟ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بالکل، اگر آپ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اور سارے گناہ معاف ہو گئے، لیکن اور وہ انسان جانے لگا تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ آدمی؟ بعد میں پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ہے وہ آدمی؟ تو وہ آدمی نے کہا ہاں میں یہاں ہوں. تو کیا سوال پوچھا تھا آپ نے؟ کہ کہا کہ اگر میں قتل ہو جاؤں، قتلت فی سبیل اللہ، کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، لیکن یہاں پہ کیا کہا؟ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسَبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٌ، کہ آپ جنگ میں جاتے رہیں گے، پلٹیں گے نہیں، إِلَّا الدَّيْنِ، سوائے قرض کے. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے جواب بدل کیوں دیا؟ تو قال فَإِنَّ جِبْرِيلَ علیہ السلام، جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا مجھے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا سوائے قرض. تو قرض کا انسان ایسے ہی لے لیتا ہے اور مر جاتا ہے، لیکن بہت برا انجام ہے. قرض کے ساتھ مرنے والا انسان کی ہمیشہ نیت ہونی چاہیے کہ واپس کرنے. اگر انسان مر گیا ہے قرض کے ساتھ لیکن نیت تھی دینے کی تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اس کے اہل و عیال واپس کر سکتا ہے. لیکن انسان کی نیت ہی نہیں تھی تو بہت برا انجام ہوگا. شہید بھی مر جائے، اگر وہ شہید بھی مر جائے تو وہ دین کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے وہ برباد ہو سکتا ہے. مومنوں کی روح کہاں ہوگی؟ مومنوں کی روح کہاں ہوگی؟ ایک حدیث میں آتا ہے وہ بھی چڑیاؤں کی طرح ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان نسمۃ المؤمن طائر يعلق فی شجر الجنہ، کہ مومنوں کی روح بھی جنت کے جھاڑوں میں لٹکی ہوئی ہوں گی. حتی یرجع الی جسدہ، اور جب تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لوٹائے گا. تو آپ کو سوال آئے گا پھر قبر میں کیا چیز ہے؟ قبر میں کون سی روح ہے؟ قبر میں تو علماء نے جواب دیا دونوں بھی ہوتا ہے. جیسا نیند میں انسان کا کنیکشن ہوتا ہے، اس لیے میں نے وہ بات کی، جو خواب دیکھتا ہے جب روح گھومتے رہتی ہے، جسم میں بھی روح ہے اور گھومنے والی بھی جو روح ہے اللہ تعالیٰ جب لے لیتا ہے، تو ویسے ہی انسان قبر میں بھی اس کی روح ہوتی ہے اور جنت میں بھی وہ گھر میں جو چڑیاؤں میں ہوتی ہے اس میں بھی انسان کی روح ہوتی ہے. تو مومنوں کی روح وہاں ہوتی ہے. باقی کے جو مسلمان ہوتے ہیں لیکن گنہگار مسلمان ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم نے حدیث ذکر کی تھی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا تھا. پانی میں جا رہے تھے، ایک انسان سر کچل رہا تھا، جو سود خور ہے وہ پانی میں تیر رہا ہے اس کے منہ میں. یہ لمبی حدیث جو ہم نے پچھلی بار ذکر کی تھی، یعنی وہ جو برزخ کا عذاب ہوگا، لمبی حدیث، جس کا سر کچلا جائے گا، جو زبان کی وجہ سے اس کا زبان چھیری جائے گی، سارے چیزیں عذاب ہوتے رہیں. تو ان کی روحیں وہاں ہوں گی، کافر اور عصات کی، یعنی برزخ کے عذاب میں وہ لوگ عذاب میں الگ الگ جگہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے روحوں کو مطمئن روح بنائے جو نیکی کی طرف بلاتے رہے انشاءاللہ تعالی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وقیموا للصلاۃ.